السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر الیکشن اب ہو چکے ہیں۔ مختلف پارٹی جو ہے وہ کچھ الحاق کر رہی ہیں، کچھ ابھی اپنے سے علیحدہ دیکھ رہی ہیں، کچھ دھاندلی کے حوالے سے چیزیں کر رہی ہیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد ارکان کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے دو تین بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس ولاگ کے اندر ہم صرف بات کریں گے کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ نیا جو انہوں نے نامزد کیا ہے اس حوالے سے ان کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنے جو نیکسٹ ولاگ ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب کس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور اصل اہم بات یہ ہے وہ سمجھنے کی ہے تھوڑا سا عوام کو کہ آخر یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا کہ جب آزاد لوگ وسیم قادر جیسے جس طرح سے چلا گیا ہے، اس طرح سے لوگوں کو آپ پہلے بھی باندھ سکتے تھے ایک پارٹی کا ٹکٹ دے کر، تو اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا گیا، یہ میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر بتاتا ہوں۔ بڑے ڈیٹیل میرے پاس پوری رپورٹ ہے۔ ابھی اس ولاگ کے اندر ہم بات کرتے ہیں جی کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان صاحب سے آج جیل میں ملاقات ہوئی، گوہر خان صاحب کی، رؤف حسن صاحب کی، تو انہوں نے بالآخر یہ نامزد کر دیا ہے کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ آزاد لوگ ہیں ان کی طرف سے جو امیدوار ہوگا وزیر اعلیٰ کا وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہے یہ ڈیر اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 2013 کے الیکشن میں پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، پھر یہ منسٹر بھی رہے تھے، صوبائی منسٹر۔ 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے ایم این اے کا الیکشن بھی لڑا، ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا، پھر یہ ایم این اے رہے تھے۔ اب بھی انہوں نے ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو شہر کی سیٹ ہے وہاں سے یہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے، این اے 44 تھے، اور شہر کی جو ایم پی اے کی دونوں سیٹیں ہیں وہاں پر یہ خود الیکشن لڑے تھے اور یہ وہاں پر جیت گئے۔ اب ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو امیدوار نامزد کیا ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں۔ ان دونوں کی جو نامزدگی ہے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنازع چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دوران اور پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے درمیان، اب اس کا کیا ہوگا، یہ عمران خان صاحب کے ڈیسیجن کے اوپر تھا کہ وہ اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اب جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک اور بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو یہ لگانے کا ایکچولی مقصد بھی یہی تھا، یہ پیغام بھی یہی تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم آج بھی اسی بات کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو ہم پہلے کہتے رہے تھے۔ اسی طرح سے میاں اسلم اقبال کا بھی جو پنجاب کے اندر نامزد کیا گیا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہم آج تک اسی پالیسی کے ساتھ چلیں گے جو ہم نے پہلے اپنائی ہے۔ جو میاں اسلم اقبال صاحب ہے یہ لاہور سے ایم پی اے بنے ہیں، پی پی 171 سے، پچھلی دفعہ بھی یہ منسٹر تھے۔ ان کے اوپر ایک بڑا الزام ہے کہ جی لاہور کے اندر جتنی بھی موومنٹ ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے وہ بھی اس کے اندر یہ ملوث ہے، لیکن اب ان کو بھی اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی تگڑی ان کو ایک پوسٹ دی جا رہی ہے اور بہت بڑا پھڈا ہونے جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے درمیان۔ علی امین گنڈا پور کو لگانے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ جس طرح سے یہاں پر کے پی کے اندر جس طرح سے پولیس، جس طرح سے بیوروکریسی کو استعمال کیا گیا ہے پچھلے 1.5 سال کے 2 سال کے عرصے کے دوران، اس چیز کا عمران خان صاحب کو بہت غصہ ہے۔ یہاں پر ایک اور سٹائل ہوتا ہے، کے پی کے اور پنجاب یا بلوچستان کوئی بھی ہے، ہر جگہ کے اپنے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہاں کا اپنا کلچر ہوتا ہے، وہاں اپنی کچھ روایات ہوتی ہیں۔ تو کے پی کے اندر اس دفعہ جو روایات کو پامال کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گھسے چادر اور 4 دیواری کے جو تقدس کو پامال کیا گیا، اس وجہ سے کے پی کے نے وہ ریئیکشن اپنا ووٹ کے ذریعے دے دیا۔ لیکن اب کے پی کے کی عوام کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ اب کے بعد جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے پرسوں دیکھا، میں جو شہریار افریدی صاحب ہیں انہوں نے جب تقریر کی تو وہ میں کوٹ ان کوٹ مطلب ایگزیکٹ اس کے لفظ بتا دیتا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ ایس ایچ او صاحبان
اب آپ اپنی پینٹ کی بیلٹ کو ٹائٹ کر لیں. ڈی ایس پی صاحبان آپ بھی اپنی پینٹ کو ٹائٹ کر لیں, پینٹ کے بیلٹ کو ٹائٹ کر لیں. اے سی اور ڈی سی صاحبان کیونکہ آپ کے پینٹ نہیں پہنتے, آپ کا بیلٹ نہیں ہے, لہذا آپ اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں. تو یہ ایک پیغام تھا, یہ شہریار آفریدی کی طرف سے پوری کی پوری بیوروکریسی کو, پوری پولیس کو یہ ایک سخت پیغام چلا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے تھے, ہمارے گھروں کے اندر گھسے ہیں, ہمارے ورکر کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, ان کے خلاف اب سخت ایکشن ہونے جا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ ایکشن کیوں لیے, کس کے کہنے کے پر لیے. پولیٹیکلی تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کیونکہ جو وزیر اعلیٰ تھے وہ تو ویسے ہی فارغ سے تھے, یہاں پر اصل میں جو گیم چلا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو غلام علی گورنر صاحب ہیں وہ ساری گیم چلا رہے تھے. اگر دیکھا جائے اس کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ جو ساری گیم ہے, جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو آگے کر کے پورا کا پورا گیم یہاں پر لوگوں کو تشدد کروایا, اسی طرح سے اب عمران خان صاحب کی پارٹی اور علی امین گنڈا پور جتنے بھی جو لوگ ہیں سارے کے سارے کے پی کے اندر اسی طرح کا ماڈل استعمال کر رہے ہیں. یہ پولیس کو, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بدلہ لینے جا رہے ہیں, اور یہ ایکچولی پیغام جا رہا ہے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو. اب پولیس اور جو بیوروکریسی ہے انہوں نے ایک شکایت کی ہے. شکایت یہ کی اسمبلیمنٹ سے, جی ہم نے تو آپ کے کہنے کے اوپر یہ سارے کام کیے ہیں, لہذا آپ ہمیں بچائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی کے اندر اگر پولیس آفیسرز کو, جو بیوروکریٹس ہیں ان کو اگر بچانے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ہیڈ آن کلوژن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل پرابلم ہے وہ پھر جہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ, میرا اپنا یہ خیال ہے کے پی کے حد تک اب وہ باہر نکل چکی ہے. وہ انہوں نے کہا جی اب خود ہی بھگتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جانے گورنر صاحب جانے جس طرح کا بھی ہو. تو آج جب علی امین گنڈا صاحب پر ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کا جب جنازہ تھا تو پولیس ان کو پروٹوکول دینے کے لیے آگے آئی. تو علی امین نے کہا کہ آپ وہاں پر ٹھہر جائیں, میرے پاس اپنے بندے موجود ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ریئیکشن ہے یہ بہت شدید آ رہا ہے. اور اوپر سے جو ہے جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو نامزدگی ہے اس کو ایک اور طرح سے بات کو اچھالا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو مین آرکسٹریٹ کیا, سارا معاملہ اسی نے کرایا, اس کو سی ایم لگا دیا گیا اور یہ دہشت گرد جماعت ہے, لاب 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 اس طرح کی بات کی ہے. دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ گزر چکا ہے. اب اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 8 فروری کا جو سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے. تو اب جو ہے 9 مئی کی بات نہیں ہوگی, میرا اپنا یہ خیال ہے. تو کچھ لوگ اگر اس کو چمٹے رہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. اب 9 مئی سے بڑا واقعہ 8 فروری ہو چکا ہے. تو اس لیے اب 8 فروری کی مذمت کی جائے گی, 8 فروری کے اوپر مرمت بھی کی جائے گی, مذمت بھی کی جائے گی. تو اسی لیے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈا پور کو نہ آنے دے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ اگر اب علی امین گنڈا پور کو نہیں آنے دیں گے تو ایک پارٹی ہے اس کی مرضی ہے وہ جس کو بھی بنائے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کو اگر لوگ نہیں پسند کرتے تو وہ کیوں بن جاتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے اگر اس کو ووٹ ملے تو وہ ایم پی ایس جو ہے اس کو بنا دیتے, تو آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اس معاملے کے اوپر اب اگلے جو 1 سال ہے وہ بہت ہی پاکستانی سیاست کے اندر بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. انٹرسٹنگ میں ان سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو جائے گی, آگے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھینک دیا جائے گا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گی, وہ وفاق کے اندر رہ جائے گی. پیپل پارٹی کسی حد تک فری گھومے گی کیونکہ ان کا زیادہ ہاتھ بھی نہیں تھا اس معاملے کے اندر. تو علی امین گنڈا پور اور جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کی نامزدگیاں جو ہیں یہ کے پی کے اندر, اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر فرنٹ سیٹ کے اوپر ہیں, ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں. سوال یہ کہ آخر عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن 2 باتیں تھی. پہلی بات تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر مجھے ووٹ مل گیا, اگر میں آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم یہ ساری چیزیں ختم کر دیں گے اور سافٹ لوگ جو ہیں ہمارے اپنے جو آگے آ جائیں گے, معاملات کو ہم آرام سے چلائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہوا یہاں پر ہو گئی دھاندلی.
عمران خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ ہم جیتے ہیں 170 سیٹ، ہمیں مل گئی جی 90 سیٹ، تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اب سیدھا کرنے کا ٹائم ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے، دیکھیں یہ اب جو معاملات ہیں یہ کس حد تک کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ابھی تک کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اب شدت اختیار کر چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا صرف پنجاب اور وفاق کے اندر رہ جاتی ہے، KPK کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، غلام علی صاحب گورنرشپ سے استعفیٰ دیتے ہیں، یا وہ بھی یہاں پر تگڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ بھی یہاں پر لگے رہیں، اور وہ جو ACDC ہیں، SHOs پولیس والے ہیں، ان کا کیا ہوگا یہ اگلے 1 ماہ میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔